ڈاکٹر فرحت کی نظریں اس وقت رپورٹس پر گردش کر رہی تھی جبکہ سامنے بیٹھے وہ دونوں نفوذ دم سادے ان کے باوقار چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے مسکرا کر رپورٹس کو سائڈ پر رکھتے ہوئے وانیا کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہ وانیا کی بتائی ہوئی بات کے مطابق انفارمیشن لکھ رہی تھیں۔ ٹیل می اباؤٹ یور لاسٹ پیریڈ ڈیٹ۔ ڈاکٹر فرحت نے سر جھکا کر اپنے سوال کو دہرایا اور وہ کتنی دیر پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ شاید اسے یاد کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ 5 اکتوبر، اس نے آہستہ سے منمناتے ہوئے ڈاکٹر فرحت کو بتایا۔ ساتھ بیٹھا ہوا شخص اس کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایسے سوالات پر وہ بے مقصد ہی سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس بار سالار خود ہلکا سا میز کی جانب جھکا تھا۔ وہ فکر مندی سے ڈاکٹر فرحت کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وانیا کو گرم ہوا بھی چھو کر گزرے یہ اسے برداشت نہیں، جبکہ آج وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ یہ بھلا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر سالار، آپ باپ بننے والے ہیں، تقریباً 6 سے 7 ہفتوں کا حمل ہے اور آپ کو اپنی مسز کا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا پہلی پریگننسی میں۔ ڈاکٹر اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھی جبکہ وہ یک ٹک ڈاکٹر فرحت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ 6 سے 7 ہفتوں کا حمل، اس نے زیر لب دہرایا۔ بدگمانی اس کی نس نس میں اترتی چلی گئی۔ ایک کاٹ دار نظر وانیا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کا دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا سالار؟ کیا سالار پریگننسی نہیں چاہتا؟ ڈاکٹر فرحت کو فکر مندی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ فوراً ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر فرحت کے سامنے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ شرمندگی اس شخص کی بدگمانی سے بڑی نہیں تھی۔ اس سے رپورٹس لیتے ہوئے فوراً ہی اپنا بیگ سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا، اتنی شدت سے کہ سالار کی سخت نظروں کا سامنا اسے پہلی مرتبہ کرنا پڑا، لیکن اس نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ خود حیران و پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ 20 سالہ لڑکی جو صرف اس کی محبتوں سے واقف تھی، اس کی بدگمانی کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ سالار گاڑی میں بیٹھا اس کی انتظار کر رہا تھا۔ آہستگی سے وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ کیا ہوا سالار، سب ٹھیک تو ہے نا؟ دھڑکتے دل اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس نے سالار سے پوچھتے ہوئے بڑی تفصیل سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جو بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں مزید کھلی ہوئی سرخیاں، بے تحاشا سرخ آنکھیں اور واپسی کی ڈرائیونگ ایسی تھی جیسے وہ ابھی کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر ان دونوں کی جان لے لے گا۔ اس نے نرمی سے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا جس سے اس نے سختی سے جھٹک دیا۔ اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے غصہ کس بات کا آ رہا ہے، وہ کیوں اتنی بدگمانی کا شکار ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات کو اس نے سنا تھا، لیکن شاید اس قدر تفصیل سے نہیں سمجھا جس قدر تفصیل سے سالار سمجھا تھا۔ ان کی شادی کو 8 نومبر کو ہی تو ہوئی تھی اور آج 3 دسمبر، یعنی ان کی شادی کو ابھی صرف 26 دن ہی گزرے تھے اور وہ 6 سے 7 ہفتوں کے حاملہ تھی۔ فائزہ بیگم صبح سے ہی اپنے کسی عزیز کی طرف گئی ہوئی تھیں، اسی لیے حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ انہیں وانیا کی خراب طبیعت کا بھی علم نہ تھا اور وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کے جا رہا تھا۔ گاڑی کھڑی کرتے ہی اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے تھامتے ہوئے تیز چلنے لگا، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا اس کے بعد سالار کا اسے اس طرح ٹریٹ کرنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا تھا، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ بس سالار کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھڑکتا ہوا دل، کندھوں پر پھسلتی ہوئی شال، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا اور دروازہ اس قدر سختی سے بند کیا تھا کہ وہ دھاڑ پر وہ اچھلتے ہوئے مزید سہم گئی۔ اپنی سرخ آنکھوں کو وانیا کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بس اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لرزتے ہوئے لب، سرخ رنگت، ڈربائی ہوئی آنکھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے معصوم لڑکی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو، کوئی ایسا ناقابل تلافی جرم جس کی بات سالار اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی، مجھ سے پہلے کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا کر یہ بچہ میرے سر تھوپنا چاہتی تھی؟ اس نے اتنی بے دردی سے کہا کہ ایک لمحے کے لیے وانیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سالار! اس کے لبوں سے بے آواز سرگوشی کی، لیکن یہ شخص اس کی حالت نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی کسی بات کو بھی نہیں سن رہا تھا، بلکہ اپنی بدگمانی کا زہر اس کی نسوں میں
انڈیل رہا تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے تم پر یقین کیا۔ چھٹانک بھر کی لڑکی نے مجھے ناکو چنے چبوا دیے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی وانیہ، میں نے تم سے عشق کیا تھا، تمہیں پا کر تمہیں معتبر کر دیا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم وہی گندی نالی، گندی گلی کا کیڑا ہو جو کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص اپنی حد پار کر رہا تھا، اس کے وجود کو تذلیل کا نشانہ بناتے ہوئے اس پر الزام لگا رہا تھا جو وہ سہنے کے قابل نہیں تھی۔ خدا کا واسطہ خاموش ہو جائیں، خدا کا واسطہ ہے سالار، میری بات سن لیں۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بری طرح چیخ پڑی، میری بات سنیے سالار، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے نرمی سے سالار کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا، پھر روتی ہوئی آنکھوں سے وہ اس شخص کو اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی جو شخص در حقیقت اس کے کردار کا گواہ تھا۔ کل اسی بستر پر وہ اس کے وجود پر حکمرانی کرتے ہوئے اس کی پاکیزگی کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے وجود، اس کا یہ سب کچھ کہنا بنتا نہیں تھا۔ کل تک مجھے بھی یہی لگتا تھا، جب تم میرے بازوؤں میں سوتی تھی، درد سے تڑپتی تھی، تمہاری روتی ہوئی آنکھیں التجا کرتی تھیں، تو میں سب کچھ سچ مان کر یقین کر لیتا تھا۔ لیکن اب اسے کاندھوں سے تھامے ہوئے اس نے وانیہ کو بیڈ پر بٹھا دیا، اب اس پر جھکا اور اس کے بے تحاشا قریب تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہیں بانٹ نہیں سکتا، تم جانتی ہو نا یہ بات، اور اس کے باوجود تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وانیہ، ڈاکٹر فرحت کی بات سنی تھی تم نے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ 6 سے 7 ہفتوں کا حمل ہے اور ہماری شادی کو بھی 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اپنے وجود میں پلنے والی خوشی کی وجہ سے اس وقت وہ ڈاکٹر فرحت کی بات سن کر ایک لمحے میں بھی اس قدر ایکسائٹڈ ہو گئی کہ مزید ان کی بات پر وہ غور ہی نہیں کر پائی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو ساری زندگی پچھتاتی رہو گی تم۔ وہ اس کی لاکھ منت سماجت کرتی رہی، اسے یقین دلانے کی لاکھوں کوششیں کر لی، لیکن وہ اس روز اسے روتا ہوا سسکتا ہوا چھوڑ کر گاڑی نکال کر حویلی سے چلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں گیا۔ اس کا غصہ وقتی غصہ نہیں تھا۔ رات کے جانے کس پہر وہ کمرے میں واپس آیا، لیکن اس نے اس سے مکمل طور پر وانیہ سے بات چیت بند کر دی۔ شام کا کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں ہی کھایا، بڑی مشکل سے چند ہی نوالے زہر مار کیے، اور پھر سالار کا انتظار کرتی رہی۔ ہزاروں میسیجز اس کے نمبر پر بھیج دیے تھے، نہ جانے کتنی کالز کر لی، لیکن نہ ہی سالار اس کی ایک کال پک کر رہا تھا اور نہ ہی کسی میسیج کا جواب دے رہا تھا۔ فائزہ بیگم آ چکی تھیں، لیکن اس نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ صرف اپنے کمرے میں آرام کرے گی۔ وہ اس وقت ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اسے مزید کتنی تذلیل کا نشانہ بنائے گا، لیکن جو قیامت اس کے سر پر پھوڑ دی گئی تھی وہ اس قدر بے اختیار تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس دشمن جان کے چہرے کو نہ جانے کتنی دیر ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے بغیر ایک لمحے کا بھی تصور کرنا محال تھا، اور کجا وہ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے اس سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیا کم بات تھی اس کے لیے، یہ تو کسی گہرے صدمے کے برابر تھی، وہ بھی اس حالت میں جب وہ شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کل کیا ہوگا، سالار اس کے بچے کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گی، لیکن اس وقت اسے صرف اور صرف سالار کو منانا تھا، اس سے بات کرنی تھی۔ وہ اس کی محبتوں کے بغیر ادھوری تھی، اپنا سب کچھ وہ اس شخص کے حوالے کر چکی تھی جس کے نام ہو کر اس نے عشق کی آخری منزل کو پا لیا، اور اب وہ شخص اگر اسے ادھورا چھوڑ دیتا تو شاید رائے گاہ چلی جاتی۔ اس نے بار بار کوشش کی، ہر بار سالار سے بات کرنا چاہے، لیکن سالار نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ اگر وہ اپنا اور اپنے رشتے کا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تو اسے بات کرنے کی کوشش نہ کیا کرے، اور پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان 3-4 دنوں کی اذیت کتنی شدید تھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ فائزہ بیگم نے نہ جانے کتنی بار اس سے پوچھ لیا، اس کی ماں اس کے لیے پریشان تھی، لیکن وہ لڑکی تھی جس نے اپنے لبوں سے کفل نہیں ہٹایا، نہ ہی اس نے اسے خوشخبری کے متعلق بتایا، فائزہ بیگم کو بتایا تھا، اور نہ ہی کسی اور کو۔ اس کے خوف تھا، شاید شدید خوف، اگر لوگوں کے سامنے سالار اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دیتا، اور اس کے بعد وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سالار نے اس سے بات چیت مکمل طور پر ترک کر دی۔ وہ نہیں جانتے تھے ڈاکٹر فرحت نے ایسا کیوں کہا، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سب لوگ ڈنر کے لیے ٹیبل پر موجود تھے، ایک بے وجہ سی خاموشی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ فائزہ بیگم نوٹ تو کر رہی تھی، لیکن وہ بے جا بچوں کی زندگی میں مداخلت سے گریز کرتی تھیں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ میاں بیوی اپنے معاملات خود ہی سلجھا لیں۔
اور پھر جب تک سالار اور وانیہ خود بتانے کے لیے رضامند نہیں ہوتے وہ کبھی زبردستی کی قائل بھی نہیں تھی۔ ماما میں نے کل شام آپ سے تذکرہ کیا تھا بیرون ملک جانے کا۔ منہ میں لقمہ لے جاتا ہوا ہاتھ لرزا۔ وانیہ نے نم آنکھیں سالار کے چہرے پر گاڑ دیں۔ فائزہ بیگم انہماک سے اسے سن رہی تھی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ میں حیران ہونے کی صرف اس کے لیے ضروری نہیں تھا، فائزہ بیگم بھی پریشان رہ گئی تھی۔ کیا تم دونوں جا رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے وانیہ کا ذکر زرد پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اکیلا جا رہا ہوں۔ کیا کوئی بزنس میٹنگ ہے؟ انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا اور اس بار بھی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے ساری انتظامات مکمل کر لیے، میں بس سب کچھ سنبھالتا رہوں گا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہے وہاں رہوں یا یہاں، آپ یقین رکھیے کہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہے۔ فائزہ بیگم کی موجودگی میں بڑی مشکلوں سے وہ اپنے آنسو پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فائزہ بیگم کے سامنے اس کا بھرم ٹوٹ جائے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے، صرف مات دینے کے لیے۔ وہ اس رات اس کی زندگی کی منحوس ترین رات تھی۔ اس رات اس نے کیا کچھ نہیں کیا، کون سے پاپڑ نہیں بیلے۔ وہ ایسا لمحہ تھا جب اسے اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے اس ننھی سی جان سے بھی نفرت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے اس نے سالار کی محبت کو کھو دیا تھا۔ اس کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے اسے چھوڑا نہیں تھا لیکن اسے اعتبار کی موت مار کر بے جان چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ اپنے لاشے کو تعمر سنبھالتی رہ جائے اور وہ ایسی موت مارا تھا جو لا علاج مرض کی طرح اندر سے کریدتی رہے اور انسان بس ایک کھوکھلا ڈھانچہ رہ جائے جسے نہ جینے کی امنگ ہو نہ مرنے کا خوف۔ میرے ساتھ چلیے، ایک بار ڈی این اے رپورٹ کروا لیتے ہیں۔ اس نے خود کو مار کر یہ بات کہی تھی۔ ایک عورت کے لیے اپنے کردار کو مارنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی عزت نفس سالار کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں یہ جو طے کر چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور نہیں چاہتا کہ تم اپنے اور میرے تعلق کو تماشا بنا کے مجھے مجبور کرو میں اسے توڑ دوں۔ وہ بڑی سختی سے اس کا چہرہ کو دبوچ چکا تھا، وہی چہرہ جس پر وہ اپنے لب رکھتا تو اٹھانا بھول جاتا۔ سالار، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اور اس بار اس کے چہرے سے ہٹاتا ہوا ہاتھ اس کی گردن کو دبوچ گیا، آخر کتنی قسمیں کھاؤ گی تم اپنی اس بچے کی جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے؟ کس کس کی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلاؤ گی؟ مجھے نہیں یقین کرنا تم پر، بس اس سے کچھ نہیں سوچنا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جدائی موت سے زیادہ بری چیز ہے، مجھے اس حالت میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ سالار، ہو سکتا ہے تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ آہ، ذرا اس شخص کی بے بسی کا ماتم کریں۔ محبت میں اپنی مجبوری کا تذکرہ کر رہا ہو اور محبت اسے مجبور چھوڑتے ہوئے مزید مجبور کر دیں۔ ذرا اس شخص کے نقصان پر غور تو کریں جسے وہ شخص ٹھکرا کر چلا جائے، جس کے لیے اس نے ساری زندگی گزارنے کا عہد کر رکھا ہو۔ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ صبح 10 بجے کے بجائے اسی رات نکل گیا۔ اس نے کامران سے کہا کہ اسے چھوڑ آئے۔ خدا جانے اس نے فائزہ بیگم کو کیا بتایا، لیکن یہ طے تھا کہ فائزہ بیگم ابھی تک ان دونوں کے معاملات سے واقف نہیں تھی، ابھی تک ان دونوں کے موجود درمیان ناراضگی کو نہیں جانتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جان لیتی تو کوئی حل نکل آتا، لیکن نہ اس نے بتانا ضروری سمجھا اور نہ ہی وانیہ میں اتنی ہمت تھی۔ ٹھیک ہے، وہ خود سے انہیں سب کچھ بتا دیتی، وہ ختم ہو چکی تھی اور اس رات اس نے روتے ہوئے گزار دی۔ اس نے شدت سے التجا کی تھی کہ وہ مر جائے اس پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کے ساتھ جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایک یہ رات جو اس کمرے میں اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، اور ایک وہ رات جس روز وہ حجلہ اور رسو میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرے ہوئے تھی۔ وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ مقدر اس پر اس قدر مہربان ہوگا کہ اسے سالار شاہ سے نواز دے گا۔ اسی لباس اور اسی چمکتے ہوئے زیورات سے زیادہ چمک تھی اس کے چمکدار آنکھوں میں جو اس وقت اپنی محبت پر ناز کریں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، خوشبوؤں میں بکھرا ہوا وجود جیسے دیکھنے کے لیے لوگ ترس جاتے تھے۔ وہ جو ہر محفل میں اپنی دھاک بٹھائے رکھتا تھا، وہ جو بات کرتا اور اس وقت وہ سہمے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا، اس کے تراشیدہ لب کسی کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھیر دیتے۔ وہ مسکراتا تو سامنے والے اپنی بات بھول جاتا۔ وہ ایسا ہی تھا، سالار شاہ، لاکھوں دلوں پر راج کرنے والا شخص، اس لڑکی کے سامنے اپنا دل ہار گیا۔ وہ چھوٹے گھر کی لڑکی تھی لیکن فائزہ بیگم ایک حقیقت شناس اور مہذب خاتون تھی۔ سو اپنی ماں کے سامنے جب اپنی خواہش کا تذکرہ کیا تو وہ مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہی۔ اگر اسے میرے بیٹے نے پسند کیا ہے تو وہ یقیناً قابل تعریف ہوگی۔ وہ ایسی ہی تھی۔ جس روز انہوں نے اس لڑکی کو اپنے سامنے بات کرتے ہوئے دیکھا، اس روز انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے کتنی پاکیزہ اور شفاف سی روح کا انتخاب کیا ہے۔ وہ دل سے خوش اور مطمئن تھی اور اسی چاہ اور محبت سے وانیہ کا ہاتھ مانگ کر آئی تھی۔ حسیب صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اچھے گھر کا لڑکا، اچھی خاتون تھی، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی بیٹی کی آنکھوں میں جگمگاتے دیے انہوں نے آگاہ کر رہے تھے کہ وہ شخص
اور مطمئن ہے، سو انہوں نے بھی رضامندی دے دی۔ اس روز سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح پر وہ وانیہ احمد سے وانیہ شاہ بن گئی۔ یہ سب کچھ ایک خواب تھا، ایک حسین بلبلے کی طرح جس کے ہزاروں رنگ اس قدر دلکش ہوں گے کہ وہ دھوپ میں چمکتا ہوا دکھائی دے، لیکن جیسے ہی وہ بے اختیار ہو کر اس کی جانب ہاتھ بڑھائیں تو وہ نامحسوس طریقے سے پھٹ کر ہمیں افسردہ کر دے، اور یہ خوشی بھی اس کے لیے ایسی ہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے بڑی دلکش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو سرخ رنگ تم پر کس قدر جچتا ہے؟ وہ بولا تو مخمور لہجہ مقابل کا دل دھڑکا گیا۔ اس نے بے ساختہ بلکہ نظریں اٹھا کر سالار کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے میں نے جس روز تمہیں برستی ہوئی بارش میں پہلی بار دیکھا تھا اس روز بھی تم سرخ رنگ میں مزین تھی، اور اس روز میں نے طے کر لیا تھا کہ تم اسی طرح سرخ رنگوں میں سج کر میری دلہن بنو گی۔ دیکھو میرا خواب مکمل ہو گیا۔ وہ مخمور لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسی خواب کی تعبیر نہیں کہیے شاہ صاحب، کیونکہ خواب آنکھوں کھلنے پر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور یہ تعبیر ہے جو مستقل آپ کے پاس رہے گی۔ وہ دلکشی سے بولتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ جس قدر معصوم تھی اتنی ہی معصومیت بھری باتیں کرتی تھی۔ اس نے بے ساختہ جھکتے ہوئے اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھو لیا، اور وہ سرخ رنگوں میں نہانا کسے کہتے ہیں اس روز اسے اندازہ ہوا تھا۔ شفق کے بکھرتے ہوئے رنگ وانیہ کے چہرے کو جگمگانے پر مجبور کر گئے۔ بے ساختہ اپنی پلکوں کو جھکاتے ہوئے وہ سرخ رنگوں میں ڈوب گئے، اور یہی مقابل کی برداشت کی حد ختم ہوئی۔ نرمی سے اسے کی سراہی دار گردن کے ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنی سانسوں کو بے تحاشا قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں کی شفاف پنکھڑیوں کو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے اس نے کانپتے ہوئی لڑکی پر اپنے پہرے جما چکا تھا جس کا دل اس وقت بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان تھی۔ سالار شاہ نرمی سے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، اور کمرے کی ہر چیز نے جیسے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ ان کا ملن اس قدر حسین ہونا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ نظر بد کس کونے میں جھانکتے ہوئے ان دونوں پر اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کے نقصانات ان پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت تو اپنی آنکھوں کو بند کیے اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جو اپنے نرم اور گرم پوروں سے اس کے وجود کو ہیوی جیولری سے آزاد کرواتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں سرگوشیوں کے رس گھول رہا تھا۔ اس روز میں نے برستے ہوئی بارش میں تمہارے جسم کے نشیب و فراز پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے اگر غور کیا ہوتا تو تمہاری بھیگی لٹوں پر، جنہوں نے بھیگ کر میرے دل کو محبت کی بارش میں بھگو دیا۔ اس نے آج سے پہلے کسی کی زبان سے اتنا دلکش اقرار نہیں سنا تھا، اقرار وہ بھی حسین لبوں کا اقرار۔ اس کے دل پر قیامت بن کر گر رہا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں سالار، میں کبھی بھی آپ کے مان کو نہیں توڑوں گی، میں کبھی بھی آپ کی محبت کے مات نہیں آنے دوں گی۔ اور سالار نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ میں زندگی بھر تمہیں اپنے نام سے جدا نہیں کروں گا، چاہے پھر جو بھی ہو جائے، لیکن مجھے مجبور مت کرنا کہ مجھے تمہیں خود سے جدا کرنا پڑے، کیونکہ میں تمہارے معاملے میں بہت ہٹ درم ہوں۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا ہوں، اور تم صرف میری ہو، مجھے دنیا اور آخرت میں صرف تمہاری ہی طلب ہے۔ اور پھر اس نے ظاہر بھی کیا۔ اس کے سامنے سے بکھرتے ہوئے وہ اس کے سارے رنگوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے آبشار جیسے بالوں کو پہلی بار اس نے اپنی انگلیوں میں گرایا، اور گویا اس کے دل پر بارش ہو گئی ہو۔ وہ سیاہ چمکدار بال کسی حسین رات کی طرح اس پر سایہ فگن تھے۔ اس کے لبوں کی چمک کو اپنے لبوں سے زائل کرتے ہوئے اس کی گردن پر جا بجا نشانات چھوڑ رہا تھا۔ سلگتی ہوئی سانسیں، دھڑکتے ہوئے دل اور مہکتا ہوا بدن، اس رات کو مخمور کرنے میں کس چیز کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی قید میں کرتے ہوئے اور اس کی سسکیوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا، اور اسے اترتے ہوئے نہ جانے وجود سے گھبراتے ہوئے اپنے وجود کو سمٹ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس نے اپنی نم آنکھوں کو بند کر لیا۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخساروں پر بہتے چلے گئے، لیکن سامنے موجود شخص کو اس کے آنسوؤں سے بھی محبت تھی، سو انہیں اپنے لبوں سے چن کر معتبر کر گیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم سی روشنی کو بجھاتے ہوئے وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی، اور اس کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، سب سے خوبصورت رات جب اسے سالار شاہ میسر ہو گیا تھا۔ لیکن وہ صرف ایک رات نہیں تھی، اگلے آنے والی ہر رات وہ اس پر یوں ہی سایہ فگن ہو جاتا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انڈیل لیتا، اسے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے احساس دلاتا کہ وہ اس کے لیے کون سا مقام رکھتی ہے۔ اور اس گھر میں صرف 3 لوگ تھے، اور اب یہ چوتھا اضافہ وانیہ کا تھا، کامران فائزہ بیگم کا بھانجا، جنہوں نے اسے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد کامران اب انہی کا بیٹا تھا، انہی کے گھر میں رہتا تھا۔
سالار سے عمر میں 5 سال چھوٹا تھا، لیکن محبت دونوں کی بھائیوں جیسی ہی تھی۔ فائزہ بیگم سالار اور وانیہ ان کے پاس کوئی لمبے چوڑے رشتہ دار نہیں تھے۔ سکندر صاحب کی وفات کے بعد فائزہ بیگم نے خود کو اپنے بچوں تک محدود کر لیا۔ جو رشتے منہ موڑتے گئے، انہوں نے بھی پھر پلٹ کر ان رشتوں کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا۔ بازی سالار کے ہاتھ میں آئی تو اس نے بھی سب کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے برے وقت میں ان سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ فائزہ بیگم کی محبت کے بنائے ہوئے اس آشیانے میں کب بدگمانی نے اپنے پنجے گاڑے، انہیں اندازہ نہیں ہوا۔ بدگمانی کسی ظالم عقاب کی طرح ان کے آشیانے پر نظر گاڑے بیٹھی تھی، اور اس کا سب سے گہرا وار وہی کمزور کونا تھا، سالار شاہ کا دل۔ سو اس نے سب سے پہلے اسی پر وار کیا۔ وہ اس روز چلا گیا، کب گیا، کہاں گیا، یہ سب کچھ جاننے کی اسے فرصت ہی نہیں تھی۔ اگر اسے فرصت تھی تو صرف اس بات کی کہ وہ شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے لیے اس کی شامیں تو اس کے آنے سے ہی معتبر رہا کرتی تھیں۔ اس کے دن کا آغاز تو سالار کی محبت بھرے لمس سے ہوتا تھا۔ فائزہ بیگم ملازمہ کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں سوپ دیکھ کر اسے عجیب سی گھن آنے لگی۔ ان سب چیزوں سے تو اس کا دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، نرمی سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور شائستگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سالار کے جانے سے افسردہ ہو، لیکن میں خود حیران ہوں کہ وہ یوں اچانک کیوں چلا گیا۔ تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ اب اس کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ وہ بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی فائزہ بیگم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اب تو رو رو کر اس کے آنسو بھی خوش ہو چکے تھے۔ اب آنکھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ سب کے سامنے وہ بھی جایا کریں۔ نہیں آنٹی، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے درمیان جھگڑے کی کوئی گنجائش ہے۔ فائزہ بیگم نے نرمی سے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور سلوپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چلی گئیں۔ آنٹی اٹھا کر لے جائیں، میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا۔ تم نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ پاگل پن مت کرو، تمہارا بخار نہیں اتر رہا، چہرہ دیکھو کس قدر زرد ہے۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ دیکھو میرے بچہ، میں تم دونوں کی ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں اپنے بیٹے پر یقین ہے اگر وہ تم سے ناراض ہو کر چلا بھی گیا تو 1 ہفتے 2 ہفتے بعد واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر تم یوں بستر سے لگ جاؤ گی تو تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تھا۔ اب گرم سوپ سے چمچہ بھرتے ہوئے ان کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ جب ایک لمحے میں اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہوا اور پھر زور سے آنے والی ابکائی نے اسے بستر پر سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ فائزہ بیگم حیرت زدہ رہ گئیں۔ آج سے پہلے ان پر یہ انکشاف نہیں ہوا تھا کہ وہ دادی بننے والی ہیں، اور اس وقت وہ اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک سکی تھیں۔ اس نے چپ چاپ فائزہ بیگم کے سینے پر سر ٹکا لیا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور فائزہ بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ رونا کس بات کا ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں یا صرف اندر کا درد کم کرنے کا کوئی ذریعہ۔ لیکن انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھو لیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب کے بعد بھی وہ تم سے ناراض رہے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تم سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتا میری جان۔ بس سب کو خود کو میرے کے حوالے کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، بس مسکراؤ، کیونکہ پروردگار تمہیں ماں کے درجے پر فائز کرنے والا، اور چاہنے کے باوجود ان کو نہیں بتا پائی کہ انہی خوشیوں نے تو اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا، اسی دلکش خوشخبری نے ہی تو اس کو سالار چھین لیا ہے۔ سالار سے بات کرنے کی کوشش کی تھی فائزہ بیگم نے، لیکن اس سے سنگ دل نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہے، اور نہ ہی کوئی بات سننا، اور نہ ہی خود سے کوئی بات کرتا۔ یوں معاملہ سلجھتے نہیں بلکہ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے وانیہ کو ہر جانب سے بلاک کر دیا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کسی کے سامنے گڑ گڑا کر بھیک نہیں مانگ سکتی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس دشمنے کی جان کی آواز سننا چاہتی ہے، اسے محسوس کرنا چاہتی ہے۔ لوگوں کی باتیں، سوالات، ہر گزرتا ہوا دن اذیت ناک تھا۔ یوں تو ہر دن ہی اس شخص کے بغیر مشکل تھا، لیکن گزرنے والے پہلے ہفتے نے اسے نیم پاگل کر دیا، یوں جیسے سالار کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہو۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات تھی، ایک چھوٹی سی بدگمانی، جسے بڑھتے ہوئے فاصلوں نے زہر بنا دیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے متفکر ہوئے، اور شیطان نے خدا جانے ان کے دل میں کیا وسوسے پیدا کیا کہ وہ شخص تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور کسی کے ساتھ اپنی پنسل نہ شیئر کرنے والا شخص بھلا کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا من پسند شخص کسی اور کی دسترس میں رہا ہو۔ اسے ایک زہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے اس قدر زہریلا کر دیا کہ وہ اپنے رشتوں کو ہی ڈسنے لگا تھا۔ وہ سرد شام تھی، ڈائری سے لے کر وہ چھت پر چلی آئی۔ سرمئی کپڑوں میں وہ سرمئی شام کا حصہ لگ رہی تھی، پشت پر بکھرے ہوئے بال، بے سکون سا چہرہ، بے رونق آنکھیں۔ تو کیا اب میں اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں؟ مان لیتے ہیں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں، لیکن ہوئے لفظوں کو نہ جانے وہ کتنی دیر تک پڑھتی رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو حسین سا اپنے آنکھوں میں ٹوٹا ہوا تھا، اس کی کرچیاں وہ کسی کے سامنے نہیں بکھیر سکتی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں لے کر آیا تھا بھابھی۔ لمحے میں اس نے خود کو سمیٹ کر پلٹ کر کامران کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے کھڑا، تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے یہ دیکھنے پر اس کے قریب چلایا۔ سالار بھائی سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے آپ کی؟ وہ پہلے بھی ان
دونوں کے درمیان ایک خاص جز تھا، ایک اہم حصہ. کاش کوئی ناراضگی چل رہی ہوتی کامران وہ ناراض ہوتے اور میں انہیں منا لیتی. تو کیا وہ ناراض نہیں ہے؟ اس کے دوسرے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا. کامران نے بہت غور سے دیکھا تھا. شفق کے رنگوں میں مسکراتی ہوئی لڑکی کے چہرے پر سارے رنگ پھیکے تھے. بے آواز خواہش بیان کر رہی تھی. اسے سالار شاہ سے عشق تھا، وہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. کیا تم سالار سے میری بات کروا دو گے؟ وہ کامران سے التجا کر رہی تھی اور کامران نے بے اختیار سائٹ پر پڑے ہوئے موبائل کو دیکھا. اس کے پاس اپنا موبائل تھا. سالار اس کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا. چپ چاپ سالار کو کال کر دی. موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ دانستہ طور پر دور ہوتا چلا گیا. اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے موبائل کو تھام کر اپنے سامنے کر لیا. کال اٹینڈ کر لی گئی. وہ دشمن جہاں اسکرین پر نمودار ہوا. مصروف، بے حد مصروف، سخت انداز ذہنی اترتے ہوئے. ہاں کامران. اس نے بس اس کی سسکی سنی تھی. اس نے جس شدت سے سالار کو پکارا تھا وہ چاہنے کے باوجود پلٹ نہیں پایا. کیسی ہو تم اور تمہارا بچہ؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کسی بے بس عورت سے غیر بن کر اس کا حال دریافت کر رہا ہو. وہ ہمارا بچہ، اس نے درستگی سے کہا تھا، اور سالار نے سختی سے اپنے لبوں پر انگلی جما کر اسے رونے سے باز رکھا، اسے کچھ کہنے سے باز رکھا. اسے تم خود تک ہی محدود رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. کسی اور کا سہارا مت لو. مجھے یہاں چین سے رہنے دو وانیہ. اب آپ واپس کب آئیں گے؟ سالار اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنا سوال دہرایا اور طنزیہ سا مسکرا دیا. جس دن تم تسلیم کر لو گی، اس روز میں واپس آ جاؤں گا. میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا، کیونکہ سالار شاہ اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا شخص ہے. بس اقرار کر لو اس سب کا جو مجھ سے منسوب کرنا چھوڑ دو. میں آپ کو اتنا یقین دلاؤں سالار، آپ کا وعدہ آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آیا. اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بدمزہ ہو کر اسے دیکھا تھا. مجھے امید ہے کہ آج کے بعد تم کال نہیں کرو گی. کال کاٹنے سے پہلے اس نے وانیہ کو ایک لفظ بھی نہیں سنا. وہ اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتا تھا. نہ جانے کتنی دیر وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر روتی رہی. کامران اس کے پاس سے آ کر موبائل لے کر گیا. اسے اندازہ ہی نہیں ہوا. اسے کوئی تسلی نہیں دے پایا. دو راستے تھے، یا تو وہ اس بچے کو ختم کر دیتی، یا پھر وہ اس شخص کی بات سن لیتا، اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، اور دونوں ہی اس وقت مشکل لگ رہے تھے. خود کو مقدر کے حوالے کرتے ہوئے اس روز اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی، خود کو ایک بار پھر سنوارے گی، سالار کی بن کر قہقہے لگائے گی، شوخ باتوں پر مسکرائے گی. اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ خود کو قصوروار ٹھہراتی رہے. سالار اور اس کی لاتعلقی اسے اندر سے دیمک زدہ کر گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مسکرانا سیکھ لیا. فائزہ بیگم بھی اب اس بات پر مطمئن ہو چکی تھی. کیا وہ پہلے سے بہتر ہے؟ انہیں لگا شاید اس کے اور سالار کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں. اصل بات تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب وہ ان کی بہو تھی. ان کے سالار کی محبت، اور سالار کا بھی اس کے خلاف کچھ نہیں سنتا تھا. نہ ہی وہ ایسی ماؤں میں تھی جو اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے درمیان بڑھنے والے فاصلوں سے مطمئن رہے. کامران نے حد سے زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اس سے بھی زیادہ جس طرح وہ سالار کی موجودگی میں رکھا کرتا تھا. شاید وہ اسے ہمدردی کر رہا تھا. فائزہ بیگم نے بھی کہہ رکھا تھا کہ اسے وانیہ کے چہرے کی اداسی اچھی نہیں لگتی، اور کامران کی باتوں پر کھلکھلاتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اداسی کو بھول جاتی تھی. کبھی کبھار بابا سے ملنے چلی جاتی، ان کے پاس رک جاتی، لیکن انہیں بھی اسی مطمئن انداز سے مطمئن کر دی جو انداز اس نے ایک عرصے سے اپنایا ہوا تھا. آپ جانتی ہیں کہ آپ ہنسے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں. میرے لیے بھی ایسی ہی بیوی ڈھونڈیے گا جو کھلکھلا کر ہنسے تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو ہنسنا پڑے. کامران بڑی دلکش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. عمر میں وہ اس سے 1 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ دونوں ہم عمر ہی دکھائی دیتے. حالانکہ اب تمہیں اپنے لیے کوئی بیوی ڈھونڈ لینی چاہیے. اپنے بھاری بھرکم وجود کو شال سے لپیٹتے ہوئے وہ مسکرا دی. فائزہ بیگم بھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی. گھر کے دونوں خواتین کو اس مہم کا آغاز کر دینا چاہیے. اب بندہ ناچیز کب تک یہ دکھ جھیلتا رہے؟ وہ اپنی ہلکی پھلکی نوک جھونک سے انہیں لطف اندوز کر رہا تھا، جب اچانک اس کی کمر میں اٹھنے والے درد سے اسے بے چین کیا. وہ اٹھنے لگی. اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹے گی، لیکن جلد ہی درد سے بے حال ہو کر اسے بیٹھنا پڑا. اس کے چہرے کی رنگت بدلی اور فائزہ بیگم نے فوراً اٹھ کر اسے قریب آ گئی. سب ٹھیک تو ہے نا چندہ؟ جسم میں اٹھنے والا انتہائی ناقابل برداشت درد اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن لمحے بھر میں وہ بے حال ہو گئی. اس وقت اسے ضرورت تھی اس شخص کی جو اس کی قدم سے قدم ملا کر کھڑا رہتا تھا، جو اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے تسلی دیتا، لیکن وہ دستیاب نہیں تھا. اس نے موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا. اسے لگا وہ اسے دبوچ لے گی، اور ایک آخری بار اس نے التجا کی کہ اسے سالار شاہ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی سنگ دل تھا. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس دشمن نے جہاں سے محبت کرتی تھی، بے پناہ محبت.
نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، وہ درد سے بے حال ہوتی رہی، اور پھر گزرے ہوئے گھنٹوں کے بعد اسے اپنے صبر کا وہ حسین پھل ملا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دو ننھے وجود اس کے ارد گرد رکھے گئے تو وہ اپنے سارے درد بھول گئی۔ پروردگار نے اسے دو بیٹوں سے نوازا تھا، وہ یہ تو وہ جانتی تھی کہ ٹوئنز ہیں، لیکن تب سے ہی اس نے التجا بھی کر رکھی تھی کہ پروردگار اسے بیٹی عطا کر۔ اس کے ساتھ جہاں پہلے اسے بہن کی کمی میں محسوس تھی، ماں کے ساتھ نہیں تھا، اسے ایک بیٹی کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن یہ پروردگار کے فیصلے ہیں۔ فائزہ بیگم تو نہال ہو گئی تھیں۔ اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کے بیٹوں کی تصویر سالار کے پاس نہیں جانی چاہیے، اور فائزہ بیگم کو اس کے فیصلے کا احترام تھا، سو انہوں نے کامران کو بھی منع کر دیا۔ بڑے پرتپاک طریقے سے اس کا حویلی میں استقبال کیا گیا۔ خدا نے انہیں دو پھول عطا کیے۔ اس کا بڑا بیٹا ہو بہو سالار جیسا تھا، بھوری آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک، اور نہ جانے کتنی دیر وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، جبکہ دوسرا بیٹا شکل و صورت میں اس کی اور سالار کا مکسچر تھا۔ یہاں بھی وہ شخص بازی لے گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ اس شخص کا ری ایکشن کیا تھا، لیکن اب خدا نے اسے تھام لیا تھا۔ اگر وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ نہیں رہا تو اسے ضرورت ہی نہیں رہی اب اس شخص کی۔ وہ چاہے اپنی بدگمانی کو زہر کو ساری زندگی پیتا رہے، اب وہ اس کی کوششیں بھی ترک کر دیں۔ اور اس روز کامران نے سرسری سا ذکر کیا، بچوں میں اس قدر بزی رہتے ہیں کہ اب گھر میں بڑی چہل پہل ہے۔ وہ بے سکون سا ہو کر پہلو بدل گیا۔ یہ بھی اس کامران نے انہیں بتایا کہ دو بیٹے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ اس نے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ دل کی یہ گھٹن اس قدر بڑھی کہ نہ جانے کتنے ہفتوں تک وہ بےتاب رہا۔ پلٹ کر دیکھنا، جھانکنا، سوال و جواب کرنا، یہ اب اس کی انا کے خلاف تھا، اور وہ انا پسند شخص بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس وقت تو کامران سے ہی بات کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کامران کی گود میں رکھا تھا جب اسے پیچھے سے آنے والی آواز نے بےتاب کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کامران کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ بس کمرے میں داخل ہوئی۔ فائزہ بیگم کے ساتھ اسے کسی کے ہاں جانا تھا۔ باسل کو وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی، جبکہ عاشر کامران کے پاس تھا۔ وہ ویسے بھی عاشر اس کے پاس ہمیشہ مطمئن رہتا تھا، اور وہ بھی اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا تھا۔ کامران تم اسے پکڑ لو، آنٹی اور میں بس 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، میڈ بھی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے ضد کر رہا ہے۔ کامران کی ساری توجہ کھلکھلاتے ہوئے عاشر کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ عجیب سے وہ بے قرار سا پہلو بدلتا رہ گیا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ کال کاٹ دے، منظر سے غائب ہو جائے، لیکن پھر اتنے عرصے کے بعد اس کی آواز کو سنا تھا تو نہ جانے کیوں چور دروازے سے آنے والی آواز پر رک گیا۔ کامران نے ہاتھ بڑھا کر وہ گولو مولو سا وجود اٹھا لیا جو اب 8 ماہ کا ہو چکا تھا۔ نہ ہی اسے خیال آیا اور نہ ہی وانیہ کو یہ خیال کہ جلدی سے وہ بچہ اسے تھماتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ اس نے عاشر کو چومتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا، اور تب اس کی توجہ سامنے اسکرین کی جانب گئی۔ وہ کچھ تھم سا گیا۔ سالار بڑی بےتاب نظروں سے عاشر کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ اور بھورے بال، وہ ہو بہو سالار جیسا تھا۔ اور تب اس کی ساری توجہ سامنے اسکرین کی جانب گئی۔ وہ کچھ تھم سا گیا۔ سالار بڑی بےتاب نظروں سے عاشر کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ اور بھورے بال، وہ ہو بہو سالار جیسا تھا، گویا سارے نقوش اسی سے چرا لیے ہوں۔ وہ عجیب نظروں سے عاشر کو دیکھ رہا تھا۔ عاشر اپنے ہاتھوں سے کھیل میں مست، کبھی کبھی اپنے چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسکرین میں گھورتے ہوئے شخص کی جانب بھی اٹھا لیتا جو حد سے زیادہ بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا نام عاشر ہے۔ کامران نے بات کا آغاز کیا۔ وہ سالار کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی دھڑکنیں بھرنے لگی۔ بےتابی اس قدر بڑھی کہ اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ چھوٹا سا باسل بھابھی اور آپ کا مکسچر ہے، لیکن یہ ہو بہو آپ کی طرح ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اور اس نے کال کاٹ دی۔ دل میں الجھن بھرنے لگی۔ وہ بچہ اس کا جیسا کیوں تھا؟ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ پریگنینسی پہلے سے تھی۔ وانیہ نے اسے دھوکے میں رکھا، لیکن اس بچے کی شکل و صورت اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اب مکافات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس روز اس نے کوشش کی سر جھٹک کر کہ یہ بات بھول جائے، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ ہر شام اسے اداس کر دیتی، ہر دن اسے بے چین کر دیتا۔ اگلی بار اس نے کامران کو کوئی کال کر کے کہا کہ وہ اس کے بچوں کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرے بچے کو بھی۔ کامران تذبذب کا شکار تھا۔ بھابھی نے منع کیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ان دونوں کو آپ دیکھیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کامران کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے کہ میں انہیں نہ دیکھوں؟ نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا تھا۔ یہ تو آپ کو آپ کے دل سے پوچھ لینا چاہیے کامران، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم مجھے وہ دونوں بچے دکھاؤ گے؟ وہ ضد پر اتر آیا تھا۔ کامران کی خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اگر یہ بچے ان دونوں کے ملاپ کی وجہ بن جاتے تو اس سے اچھا اور کیا تھا، وہ یہ رسک لے لیتا۔ لیکن ٹھیک ہے، میں عصر کے وقت تو انہیں چھت پر لے جاؤں گا، پھر میں آپ کو کال کروں گا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی بھابھی کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس جگہ
بھائیوں سے بڑھ کر اس کی عزت کرتا تھا۔ اس پر یقین کرتے دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھاتے ہوئے اس نے سالار کو کال کر لی۔ وہ جیسے انتظار میں تھا، اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی۔ وہ دونوں خوبصورت شہزادے آمنے سامنے بیٹھے، نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یہ باسل ہے۔ دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی اور دونوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کی ماں ان پر کافی محنت کرتی ہے۔ گولو مولے سے بچے دیکھنے میں صحت مند لگ رہے تھے۔ اس نے زیر لب ماشاءاللہ کہہ دیا۔ کامران ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دونوں واقعی ایسے تھے۔ باسل شکل و صورت میں ان دونوں کا مکسچر تھا۔ اچانک ان دونوں بچوں کے پیچھے سے وہ نمودار ہوئی، نم اور حیرانگی بھری نظروں سے وہ کامران کو دیکھ رہی تھی، اور پھر بےتاب ہو کر آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا لیا۔ اب آپ کو کیا ضرورت درپیش آ گئی مسٹر سالار شاہ، جو آپ انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے پڑے ہیں؟ سالار بس اس کی سرخ چہرے اور پھنکارتی ہوئی آواز کو سنتا رہا۔ وہ دکھ سے رو رہی تھی۔ کامران شرمندہ سا کھڑا رہ گیا۔ یہ میرے بچے ہیں اور انہیں دیکھنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ اب میں اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں؟ میں نکل جاؤں گی، جس روز آپ کی آمد کے بارے میں آگہی ہوگی اس روز میں نکل جاؤں گی۔ انہیں لے کر آپ نے مجھے بد کردار کہا تھا، صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، تو پھر آپ انہیں مجھ تک ہی محدود رہنے دیں۔ وہ بھڑ پڑی، چیخ کر کہتے ہوئے وہ ایک نظر کامران کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کامران کے ساتھ بات چیت ترک کر دی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی اپنے بچوں کے بارے میں۔ ان کو دیکھی وہ اندیکھی، اور شاید وہ سالار کی پرچھائی بھی ان پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس روز وہ پورے ایک ہفتے کے بعد کامران کے کمرے میں آئی۔ وہ شرمندہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں معافی، لیکن اس نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی۔ ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ مجھ پر ایک احسان کر دینا، یہ ابھی سالار شاہ تک پہنچا دینا اور انہیں کہہ دینا میرے اور میرے بچوں کی راہ سے دور چلے جائیں، اتنا دور کہ ہم ان کی پرچھائی کو بھی نہ دیکھ پائیں۔ کامران کتنی دیر یوں ہی رپورٹ دیکھتا رہا۔ اسے دکھ ہوا تھا اس معصوم سی لڑکی کا اصل معاملہ کیا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آئی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سالار سے نہ ہی بات کرے گا اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھے گا، اور اس کی اصلیت کے بارے میں فائزہ بیگم کو بھی آگاہ کرے گا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ڈی این اے رپورٹ کو دیکھتا رہا، جس کے مطابق وہ دونوں بچے اسی کے تھے 99%۔ ان کا ڈی این اے میچ ہو گیا تھا۔ ان بچوں کا اصل باپ وہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی کہ اگر اس نے اب مراسم بڑھانے کی کوشش کی تو اگلا کاغذ، خلا کا کاغذ اس کے پاس آئے گا۔ وہ دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس نے اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ اس روز پہلی مرتبہ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جذبات میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا؟ وہ محبت جسے اس نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ اگلے دن وہ ڈاکٹر سمیرہ انصاری کے سامنے بیٹھا تھا، پاکستانی ڈاکٹر جو اس کی دوست علی کی خالہ تھی۔ ساری صورتحال بتانے سے پہلے نہ جانے کتنی دیر اسے شرمندگی نے گھیرے رکھا، اور بالآخر ساری بات اس نے ڈاکٹر سمیرہ کے سامنے رکھ دی۔ اب بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے مسٹر سالار شاہ۔ عمومی طور پر پریگنینسی کے بارے میں جاننے کے لیے جب لڑکی کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں کنفرم کیا جاتا ہے تو بعض لڑکیاں اس لاسٹ ڈیٹ کا ذکر کرتی ہیں جس سے وہ شادی کے بعد گزر چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اور آپ کی مسز کی شادی ہوئی، اور آپ دونوں سے تعلق کے بعد ہی حمل ٹھہر چکا تھا، اس لیے آپ کے پاس انہیں دوبارہ ڈیٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنی معصومیت کی وجہ سے لاسٹ ڈیٹ کا ذکر کیا، جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ آج اتنے پڑھے لکھے طبقے پر جو اتنی چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک غیر ضروری بات ہے۔ بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکی جلدی پریگنینسی کنسیو کر لیتی ہے اور شادی کے فوراً بعد اسے حاملہ قرار دیا جاتا ہے تو اٹس نارمل۔ شرمندگی کے باوجود وہ سر اٹھانے سے قاصر تھا۔ بے تحاشا سرخ دھڑکتا ہوا دل وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس رات وہ پوری رات سگریٹ پھونکتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس منہ سے اس کا سامنا کرے گا، اپنے بچوں کا سامنا کرے گا۔ وہ کس طرح انہیں بتائے گا کہ وہ ان کا باپ ہے جو انہیں جھٹلا کر چلا گیا تھا۔ وہ کیسے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی، کس قدر اس نے منت کر ڈالی، لیکن وہ اس قدر سنگ دلی پر اتر آیا کہ اس لڑکی کی منت سماجت پر بھی اس کا دل اثر انداز نہیں ہو سکا۔ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ فائزہ بیگم کو بھی اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب حویلی میں اس کی کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ ایک عورت پر شک کرے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، اور وہ عورت جو کہ اس کی بیوی کے مرتبے پر فائز ہو بڑی ہمت جمع کر کے اس روز بھی بنا بتائے حویلی آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا استقبال بہترین نہیں کیا جائے گا۔ وہ واقف تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس نے کامران کو کال کر دی کہ اسے ریسیو کر لے۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی فائزہ بیگم نے اسے وہیں رک جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ گھر میں اپنے پوتوں کا نام کر چکی ہوں، اور یہ گھر عاشر
باسل اور اس کی ماں کا ہے، اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو اس حویلی میں قدم رکھنا، ورنہ تم اس حویلی میں نہیں آ سکتے۔ وہ بے یقینی اور بے چینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا، اگر آگے بڑھ کر اس سے ملنا چاہا لیکن وہ نم نگاہوں سے اس پر ڈال کر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ ان کے بیٹے نے انہیں حد سے زیادہ مایوس کیا تھا، اس کی آمد کے بارے میں جان چکی تھی، جو اس کے کمرے سے نکلنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس روز وہ سوالی بن کر اس کے دروازے پر آیا تھا۔ میں صرف ایک بار تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس روز ساری مغروری، ساری انا قدموں میں بیٹھ کر روتی رہی، لیکن وہ پیٹھ موڑے کھڑی رہی۔ مجھ سے یا میری اولاد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ جا سکتے ہیں مسٹر سالار شاہ۔ وہ حق بجانب تھی، بھلا ایک عورت کب تک کمپرومائز کی سولی پر لٹکی رہے؟ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں معافی نہیں چاہتا، لیکن ایک بار مجھے میرے بچوں کو دیکھنے دو۔ اس نے پلٹ کر ایک زناٹے دار تھپڑ سالار شاہ کے چہرے پر دے مارا۔ کہ وہی سالار شاہ تھا جو اپنے سامنے کسی کی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج اس نے اپنی بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، لیکن وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ بھی حسین تھا، دلکش تھا، اس کی نظروں کو بہا رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ فاصلے ان کے درمیان اس قدر حائل ہو چکے تھے کہ بدگمانی اب درمیان سے ہٹنے کا نام نہ لے سکی۔ نکل جائیں میری زندگی سے سالار شاہ، میں نفرت کرتی ہوں آپ جیسے مردوں سے، جن کی انا صرف عورت کے لیے ہو، جو اپنے جذبات کی آگ میں ہر ایک میں چیز کو جلا کر بھسم کر دیں، چاہے پھر وہ عورت کی عزت کا ہو، کردار ہو، یا پھر اس کی محبت۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی سالار شاہ، بے تحاشا محبت، اور اب محبت عشق کا درجہ حاصل کر چکی تھی، لیکن افسوس کہ آپ جیسے مرد اس محبت کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ روتے ہوئے ایسی اذیت دے رہی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سمیٹ لے، اسے سینے سے لگا کر اس کے لبوں کو اپنے لب جما دے، لیکن اب وہ یہ حق کھو چکا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کھیلتے ہوئے دو چھوٹے شہزادے شاید اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ تھے، لیکن سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ بے تابی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ چاہے جتنی بھی سنگ دل تھی، لیکن اپنی سنگ دلی میں اس شخص کی برابری نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کا جتنا ہرگز نہیں گر سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے ان دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، نہ جانے انجانے وجود کو اپنے قریب دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگے، اور وہ اکیلے نہیں رو رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا باپ بھی رو رہا تھا، انہیں بے تحاشا چومتے ہوئے، انہیں گلے سے لگاتے ہوئے وہ ان کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اسے یہ حق نہیں دے رہے تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی نرم آغوش کو محسوس کیا تھا، اور نہ ہی اب اسے پہچان رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کامران کمرے میں داخل ہوا، وہ فوری طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کامران نے انہیں اٹھا لیا، اور ایک لمحے میں ہی وہ خاموش ہو کر پھر سے مسکرانے لگے۔ اس وقت صرف وہی شخص جانتا تھا کہ وہ کس قدر ترسی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، فائزہ بیگم نے اسے منا لیا، لیکن پھر بھی وہ اس حویلی میں واپس نہیں آ پایا۔ ان 2 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن وہ اس لڑکی کے قدموں میں نہ بیٹھا ہو، کوئی ایسی شام نہیں تھی جس شام وہ سوالی بن کر اس کے سامنے نہ آیا ہو، کوئی ایسی صبح نہیں تھی جو اس کے پیغام سے خالی ہو، لیکن اس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، اپنے دل کو اس کی خواہش سے آزاد کر دیا۔ جو بھی تھا، اس نے اپنے دل کو اس قدر نرم تو کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے اسے ملنے سے روک نہیں سکتی تھی، لیکن شاید اپنے قریب آنے کی، پھر سے وہی رشتہ قائم کرنے کی اسے اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس روز کامران کی منگنی تھی، وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا تھا۔ فائزہ بیگم نے اسے حویلی میں اس کی منگنی کی تقریب رکھی، وہ چاہتا تھا کہ سالار اس کی منگنی میں شرکت کرے، لیکن کہہ نہیں پایا۔ اس نے خود ہی اسے اجازت دی، وہ سالار کو بلا لے، اور اس شام کی تقریب میں وہ دلکشی سے کھڑا تھا، نگاہیں متلاشی سی ہو کر اسے وجود کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، اور تبھی اسے دکھائی دی، بلیک کلر کی ساڑی میں کامدار پلو کو نفاست سے کندھے پر سیٹ کیے، اپنے بالوں کو کرل ڈالے، اسموکی آئی میک اپ کے ساتھ وہ اپنی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی اسی کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، اور جب تک کھڑا رہا اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے رکھا، اور بالآخر بےتاب ہو کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ تمہیں دیکھ لینے کے بعد میری آنکھوں کو سکون آ جاتا ہے، میرا دل سکون سے خالی ہے۔ وانیہ بس کر دو یار، ناراضگی کو ختم کر دو، تمہاری ساری راہیں مجھ تک آتی ہیں، مجھ سے ایک بار راہیں جوڑ کر مجھے معافی کا موقع دو۔ وہ سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا اور بس اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کی پشت پر کھڑی فائزہ بیگم کیا کہہ رہی تھی وہ جانتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں کے پیغام کو وہ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایسی عورت تھی جنہوں نے ہمیشہ اسے بیٹی کا مقام دیا، عزت نفس، انا مغروری، سب کچھ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ دوبارہ مجھ سے تعلق قائم کر کے میرے قریب آنے کی کوشش نہ کریں، میں ایک بار آپ کو کھونے کی اذیت سے گزر چکی ہوں، دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے شدت سے رو پڑی، اس نے نرمی سے تھام کر اس کے سر اپنے سینے سے ٹکا لیا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے منا لے گا، لیکن اب اس نے اپنی ذات بدل چکی تھی۔ اس نے رشتوں کا جو روپ دیکھا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ محبت میں انا اور بدگمانی مرد کو مردانگی سے نیچے گرا دیتی ہے۔
نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، وہ درد سے بے حال ہوتی رہی، اور پھر گزرے ہوئے گھنٹوں کے بعد اسے اپنے صبر کا وہ حسین پھل ملا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دو ننھے وجود اس کے ارد گرد رکھے گئے تو وہ اپنے سارے درد بھول گئی۔ پروردگار نے اسے دو بیٹوں سے نوازا تھا، وہ یہ تو وہ جانتی تھی کہ ٹوئنز ہیں، لیکن تب سے ہی اس نے التجا بھی کر رکھی تھی کہ پروردگار اسے بیٹی عطا کر۔ اس کے ساتھ جہاں پہلے اسے بہن کی کمی میں محسوس تھی، ماں کے ساتھ نہیں تھا، اسے ایک بیٹی کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن یہ پروردگار کے فیصلے ہیں۔ فائزہ بیگم تو نہال ہو گئی تھیں۔ اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کے بیٹوں کی تصویر سالار کے پاس نہیں جانی چاہیے، اور فائزہ بیگم کو اس کے فیصلے کا احترام تھا، سو انہوں نے کامران کو بھی منع کر دیا۔ بڑے پرتپاک طریقے سے اس کا حویلی میں استقبال کیا گیا۔ خدا نے انہیں دو پھول عطا کیے۔ اس کا بڑا بیٹا ہو بہو سالار جیسا تھا، بھوری آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک، اور نہ جانے کتنی دیر وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، جبکہ دوسرا بیٹا شکل و صورت میں اس کی اور سالار کا مکسچر تھا۔ یہاں بھی وہ شخص بازی لے گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ اس شخص کا ری ایکشن کیا تھا، لیکن اب خدا نے اسے تھام لیا تھا۔ اگر وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ نہیں رہا تو اسے ضرورت ہی نہیں رہی اب اس شخص کی۔ وہ چاہے اپنی بدگمانی کو زہر کو ساری زندگی پیتا رہے، اب وہ اس کی کوششیں بھی ترک کر دیں۔ اور اس روز کامران نے سرسری سا ذکر کیا، بچوں میں اس قدر بزی رہتے ہیں کہ اب گھر میں بڑی چہل پہل ہے۔ وہ بے سکون سا ہو کر پہلو بدل گیا۔ یہ بھی اس کامران نے انہیں بتایا کہ دو بیٹے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ اس نے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ دل کی یہ گھٹن اس قدر بڑی کہ نہ جانے کتنے ہفتوں تک وہ بے تاب رہا۔ پلٹ کر دیکھنا، جھانکنا، سوال و جواب کرنا، یہ اب اس کی انا کے خلاف تھا، اور وہ انا پسند شخص بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس وقت تو کامران سے ہی بات کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کامران کی گود میں رکھا تھا جب اسے پیچھے سے آنے والی آواز نے بے تاب کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کامران کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ بس کمرے میں داخل ہوئی۔ فائزہ بیگم کے ساتھ اسے کسی کے ہاں جانا تھا۔ باسل کو وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی، جبکہ عاشر کامران کے پاس تھا۔ وہ ویسے بھی عاشر اس کے پاس ہمیشہ مطمئن رہتا تھا، اور وہ بھی اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا تھا۔ کامران تم اسے پکڑ لو، آنٹی اور میں بس ایک گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، میڈ بھی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے ضد کر رہا ہے۔ کامران کی ساری توجہ کھلکھلاتے ہوئے عاشر کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ عجیب سے وہ بے قرار سا پہلو بدلتا رہ گیا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ کال کاٹ دے، منظر سے غائب ہو جائے، لیکن پھر اتنے عرصے کے بعد اس کی آواز کو سنا تھا تو نہ جانے کیوں چور دروازے سے آنے والی آواز پر رک گیا۔ کامران نے ہاتھ بڑھا کر وہ گولو مولو سا وجود اٹھا لیا جو اب 8 ماہ کا ہو چکا تھا۔ نہ ہی اسے خیال آیا اور نہ ہی وانیہ کو یہ خیال کہ جلدی سے وہ بچہ اسے تھماتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ اس نے عاشر کو چومتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا، اور تب اس کی توجہ سامنے اسکرین کی جانب گئی۔ وہ کچھ تھم سا گیا۔ سالار بڑی بے تاب نظروں سے عاشر کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ اور بھورے بال، وہ ہو بہو سالار جیسا تھا۔ اور تب اس کی ساری توجہ سامنے اسکرین کی جانب گئی۔ وہ کچھ تھم سا گیا۔ سالار بڑی بے تاب نظروں سے عاشر کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ اور بھورے بال، وہ ہو بہو سالار جیسا تھا، گویا سارے نقوش اسی سے چرا لیے ہوں۔ وہ عجیب نظروں سے عاشر کو دیکھ رہا تھا۔ عاشر اپنے ہاتھوں سے کھیل میں مست، کبھی کبھی اپنے چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسکرین میں گھورتے ہوئے شخص کی جانب بھی اٹھا لیتا جو حد سے زیادہ بے تاب ہو رہا تھا۔ اس کا نام عاشر ہے۔ کامران نے بات کا آغاز کیا۔ وہ سالار کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی دھڑکنیں بھرنے لگی۔ بے تابی اس قدر بڑی کہ اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ چھوٹا سا باسل بھابھی اور آپ کا مکسچر ہے، لیکن یہ ہو بہو آپ کی طرح ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اور اس نے کال کاٹ دی۔ دل میں الجھن بھرنے لگی۔ وہ بچہ اس کا جیسا کیوں تھا؟ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ پریگننسی پہلے سے تھی۔ وانیہ نے اسے دھوکے میں رکھا، لیکن اس بچے کی شکل و صورت اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اب مکافات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس روز اس نے کوشش کی سر جھٹک کر کہ یہ بات بھول جائے، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ ہر شام اسے اداس کر دیتی، ہر دن اسے بے چین کر دیتا۔ اگلی بار اس نے کامران کو کوئی کال کر کے کہا کہ وہ اس کے بچوں کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرے بچے کو بھی۔ کامران تذبذب کا شکار تھا۔ بھابھی نے منع کیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ان دونوں کو آپ دیکھیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کامران کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے کہ میں انہیں نہ دیکھوں؟ نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا تھا۔ یہ تو آپ کو آپ کے دل سے پوچھ لینا چاہیے کامران، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم مجھے وہ دونوں بچے دکھاؤ گے؟ وہ ضد پر اتر آیا تھا۔ کامران کی خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اگر یہ بچے ان دونوں کے ملاپ کی وجہ بن جاتے تو اس سے اچھا اور کیا تھا؟ وہ یہ رسک لے لیتا، لیکن ٹھیک ہے، میں عصر کے وقت تو انہیں چھت پر لے جاؤں گا، پھر میں آپ کو کال کروں گا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی بھابھی کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس جگہ
بھائیوں سے بڑھ کر اس کی عزت کرتا تھا، اس پر یقین کرتے دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھاتے ہوئے اس نے سالار کو کال کر لی۔ وہ جیسے انتظار میں تھا، اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی۔ وہ دونوں خوبصورت شہزادے آمنے سامنے بیٹھے، نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یہ باسل ہے، دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی اور دونوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کی ماں ان پر کافی محنت کرتی ہے۔ گولو مولے سے بچے دیکھنے میں صحت مند لگ رہے تھے۔ اس نے زیر لب ماشاءاللہ کہہ دیا۔ کامران ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دونوں واقعی ایسے تھے۔ باسل شکل و صورت میں ان دونوں کا مکسچر تھا۔ اچانک ان دونوں بچوں کے پیچھے سے وہ نمودار ہوئی، نم اور حیرانگی بھری نظروں سے وہ کامران کو دیکھ رہی تھی، اور پھر بے تاب ہو کر آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا لیا۔ اب آپ کو کیا ضرورت درپیش آ گئی مسٹر سالار شاہ، جو آپ انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے پڑے ہیں؟ سالار بس اس کی سرخ چہرے اور پھنکارتی ہوئی آواز کو سنتا رہا۔ وہ دکھ سے رو رہی تھی۔ کامران شرمندہ سا کھڑا رہ گیا۔ یہ میرے بچے ہیں اور انہیں دیکھنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ اب میں اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں؟ میں نکل جاؤں گی، جس روز آپ کی آمد کے بارے میں آگہی ہوگی اس روز میں نکل جاؤں گی۔ انہیں لے کر آپ نے مجھے بد کردار کہا تھا، صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، تو پھر آپ انہیں مجھ تک ہی محدود رہنے دیں۔ وہ بھڑ پڑی، چیخ کر کہتے ہوئے وہ ایک نظر کامران کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، اس نے کامران کے ساتھ بات چیت ترک کر دی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی اپنے بچوں کے بارے میں، ان کو دیکھی وہ اندیکھی، اور شاید وہ سالار کی پرچھائی بھی ان پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس روز وہ پورے ایک ہفتے کے بعد کامران کے کمرے میں آئی۔ وہ شرمندہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں معافی، لیکن اس نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی۔ ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ مجھ پر ایک احسان کر دینا، یہ ابھی سالار شاہ تک پہنچا دینا اور انہیں کہہ دینا میرے اور میرے بچوں کی راہ سے دور چلے جائیں، اتنا دور کہ ہم ان کی پرچھائی کو بھی نہ دیکھ پائیں۔ کامران کتنی دیر یوں ہی رپورٹ دیکھتا رہا۔ اسے دکھ ہوا تھا اس معصوم سی لڑکی کا اصل معاملہ کیا تھا، اب اسے سمجھ میں آئی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سالار سے نہ ہی بات کرے گا اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھے گا، اور اس کی اصلیت کے بارے میں فائزہ بیگم کو بھی آگاہ کرے گا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ڈی این اے رپورٹ کو دیکھتا رہا، جس کے مطابق وہ دونوں بچے اسی کے تھے 99%۔ ان کا ڈی این اے میچ ہو گیا تھا۔ ان بچوں کا اصل باپ وہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی کہ اگر اس نے اب مراسم بڑھانے کی کوشش کی تو اگلا کاغذ، خلا کا کاغذ اس کے پاس آئے گا۔ وہ دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس نے اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ اس روز پہلی مرتبہ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جذبات میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا، وہ محبت جسے اس نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ اگلے دن وہ ڈاکٹر سمیرہ انصاری کے سامنے بیٹھا تھا، پاکستانی ڈاکٹر جو اس کی دوست علی کی خالہ تھی۔ ساری صورتحال بتانے سے پہلے نہ جانے کتنی دیر اسے شرمندگی نے گھیرے رکھا، اور بالآخر ساری بات اس نے ڈاکٹر سمیرہ کے سامنے رکھ دی۔ اب بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے مسٹر سالار شاہ۔ عمومی طور پر پریگنینسی کے بارے میں جاننے کے لیے جب لڑکی کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں کنفرم کیا جاتا ہے تو بعض لڑکیاں اس لاسٹ ڈیٹ کا ذکر کرتی ہیں جس سے وہ شادی کے بعد گزر چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اور آپ کی مسز کی شادی ہوئی، اور آپ دونوں سے تعلق کے بعد ہی حمل ٹھہر چکا تھا، اس لیے آپ کے پاس انہیں دوبارہ ڈیٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنی معصومیت کی وجہ سے لاسٹ ڈیٹ کا ذکر کیا، جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ آج اتنے پڑھے لکھے طبقے پر جو اتنی چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک غیر ضروری بات ہے۔ بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکی جلدی پریگننسی کنسیو کر لیتی ہے اور شادی کے فوراً بعد اسے حاملہ قرار دیا جاتا ہے تو اٹس نارمل۔ شرمندگی کے باوجود وہ سر اٹھانے سے قاصر تھا۔ بے تحاشا سرخ دھڑکتا ہوا دل وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس رات وہ پوری رات سگریٹ پھونکتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس منہ سے اس کا سامنا کرے گا، اپنے بچوں کا سامنا کرے گا۔ وہ کس طرح انہیں بتائے گا کہ وہ ان کا باپ ہے جو انہیں جھٹلا کر چلا گیا تھا۔ وہ کیسے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی، کس قدر اس نے منت کر ڈالی، لیکن وہ اس قدر سنگ دلی پر اتر آیا کہ اس لڑکی کی منت سماجت پر بھی اس کا دل اثر انداز نہیں ہو سکا۔ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ فائزہ بیگم کو بھی اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب حویلی میں اس کی کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ ایک عورت پر شک کرے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، اور وہ عورت جو کہ اس کی بیوی کے مرتبے پر فائز ہو بڑی ہمت جمع کر کے اس روز بھی وہ بنا بتائے حویلی آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا استقبال بہترین نہیں کیا جائے گا۔ وہ واقف تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس نے کامران کو کال کر دی کہ اسے ریسیو کر لے۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی فائزہ بیگم نے اسے وہیں رک جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ گھر میں اپنے پوتوں کا نام کر چکی ہوں، اور یہ گھر عاشر
باسل اور اس کی ماں کا ہے، اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو اس حویلی میں قدم رکھنا، ورنہ تم اس حویلی میں نہیں آ سکتے۔ وہ بے یقینی اور بے چینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا، اگر آگے بڑھ کر اس سے ملنا چاہا لیکن وہ نم نگاہوں سے اس پر ڈال کر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ حقیقت تھی کہ ان کے بیٹے نے انہیں حد سے زیادہ مایوس کیا تھا، اس کی آمد کے بارے میں جان چکی تھی، جو اس کے کمرے سے نکلنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس روز وہ سوالی بن کر اس کے دروازے پر آیا تھا۔ میں صرف ایک بار تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس روز ساری مغروری، ساری انا قدموں میں بیٹھ کر روتی رہی، لیکن وہ پیٹھ موڑے کھڑی رہی۔ مجھ سے یا میری اولاد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ جا سکتے ہیں مسٹر سالار شاہ۔ وہ حق بجانب تھی، بھلا ایک عورت کب تک کمپرومائز کی سولی پر لٹکی رہے؟ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں معافی نہیں چاہتا، لیکن ایک بار مجھے میرے بچوں کو دیکھنے دو۔ اس نے پلٹ کر ایک زناٹے دار تھپڑ سالار شاہ کے چہرے پر دے مارا۔ کہ وہی سالار شاہ تھا جو اپنے سامنے کسی کی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج اس نے اپنی بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، لیکن وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ بھی حسین تھا، دلکش تھا، اس کی نظروں کو بہا رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ فاصلے ان کے درمیان اس قدر حائل ہو چکے تھے کہ بدگمانی اب درمیان سے ہٹنے کا نام نہ لے سکی۔ نکل جائیں میری زندگی سے سالار شاہ، میں نفرت کرتی ہوں آپ جیسے مردوں سے، جن کی انا صرف عورت کے لیے ہو، جو اپنے جذبات کی آگ میں ہر ایک میں چیز کو جلا کر بھسم کر دیں، چاہے پھر وہ عورت کی عزت کا ہو، کردار ہو، یا پھر اس کی محبت۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی سالار شاہ، بے تحاشا محبت، اور اب محبت عشق کا درجہ حاصل کر چکی تھی، لیکن افسوس کہ آپ جیسے مرد اس محبت کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ روتے ہوئے ایسی اذیت دے رہی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سمیٹ لے، اسے سینے سے لگا کر اس کے لبوں کو اپنے لب جما دے، لیکن اب وہ یہ حق کھو چکا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کھیلتے ہوئے دو چھوٹے شہزادے شاید اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ تھے، لیکن سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ بے تابی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ چاہے جتنی بھی سنگ دل تھی، لیکن اپنی سنگ دلی میں اس شخص کی برابری نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کا جتنا ہرگز نہیں گر سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے ان دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، نہ جانے انجانے وجود کو اپنے قریب دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگے، اور وہ اکیلے نہیں رو رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا باپ بھی رو رہا تھا، انہیں بے تحاشا چومتے ہوئے، انہیں گلے سے لگاتے ہوئے وہ ان کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اسے یہ حق نہیں دے رہے تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی نرم آغوش کو محسوس کیا تھا، اور نہ ہی اب اسے پہچان رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کامران کمرے میں داخل ہوا، وہ فوری طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کامران نے انہیں اٹھا لیا اور ایک لمحے میں ہی وہ خاموش ہو کر پھر سے مسکرانے لگے۔ اس وقت صرف وہی شخص جانتا تھا کہ وہ کس قدر ترسی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ فائزہ بیگم نے اسے منا لیا، لیکن پھر بھی وہ اس حویلی میں واپس نہیں آ پایا۔ ان 2 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن وہ اس لڑکی کے قدموں میں نہ بیٹھا ہو، کوئی ایسی شام نہیں تھی جس شام وہ سوالی بن کر اس کے سامنے نہ آیا ہو، کوئی ایسی صبح نہیں تھی جو اس کے پیغام سے خالی ہو، لیکن اس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، اپنے دل کو اس کی خواہش سے آزاد کر دیا۔ جو بھی تھا، اس نے اپنے دل کو اس قدر نرم تو کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے اسے ملنے سے روک نہیں سکتی تھی، لیکن شاید اپنے قریب آنے کی، پھر سے وہی رشتہ قائم کرنے کی اسے اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس روز کامران کی منگنی تھی، وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا تھا۔ فائزہ بیگم نے اسے حویلی میں اس کی منگنی کی تقریب رکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سالار اس کی منگنی میں شرکت کرے، لیکن کہہ نہیں پایا۔ اس نے خود ہی اسے اجازت دی، وہ سالار کو بلا لے، اور اس شام کی تقریب میں وہ دلکشی سے کھڑا تھا، نگاہیں متلاشی سی ہو کر اسے وجود کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، اور تبھی اسے دکھائی دی بلیک کلر کی ساڑی میں، کامدار پلو کو نفاست سے کندھے پر سیٹ کیے، اپنے بالوں کو کرل ڈالے، اسموکی آئی میک اپ کے ساتھ وہ اپنی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی اسی کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، اور جب تک کھڑا رہا اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے رکھا، اور بالآخر بےتاب ہو کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ تمہیں دیکھ لینے کے بعد میری آنکھوں کو سکون آ جاتا ہے، میرا دل سکون سے خالی ہے۔ وانیہ بس کر دو یار، ناراضگی کو ختم کر دو، تمہاری ساری راہیں مجھ تک آتی ہیں، مجھ سے ایک بار راہیں جوڑ کر مجھے معافی کا موقع دو۔ وہ سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا اور بس اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کی پشت پر کھڑی فائزہ بیگم کیا کہہ رہی تھی وہ جانتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں کے پیغام کو وہ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایسی عورت تھی جنہوں نے ہمیشہ اسے بیٹی کا مقام دیا، عزت نفس، انا، مغروری، سب کچھ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگتا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ دوبارہ مجھ سے تعلق قائم کر کے میرے قریب آنے کی کوشش نہ کریں، میں ایک بار آپ کو کھونے کی اذیت سے گزر چکی ہوں، دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے شدت سے رو پڑی۔ اس نے نرمی سے تھام کر اس کے سر اپنے سینے سے ٹکا لیا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے منا لے گا، لیکن اب اس نے اپنی ذات بدل چکی تھی۔ اس نے رشتوں کا جو روپ دیکھا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ محبت میں انا اور بدگمانی مرد کو مردانگی سے نیچے گرا دیتی ہے۔